ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ساتھ ہے. ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے. لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں. خالد بن ولید گزرتے ہیں. مسلمانوں کے لشکر لے کر تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. زبیر بن عوام آتے ہیں, لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری آتے ہیں, لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. برید بن خزیب آتے ہیں, لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. بنو بکر آتے ہیں, لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. مزینہ قبیلہ آتا ہے اور نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اور لشکر کو لے کر نکل رہا ہے. لشکروں کے لشکر نکل رہے ہیں. ابو سفیان حیران ہو کر دیکھ رہا ہے. اتنے میں آواز آتی ہے, سارے گرد و غبار اڑتی ہے. کہنے لگا یہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مہاجرین اور انصار میں آ رہا ہے. جب لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی جس کی آواز بہت کڑکدار ہے, ابو سفیان کہتا ہے کہ کس کی کڑکدار آواز سن رہے ہیں؟ عباس کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی تم کڑکدار آواز سن رہے ہو. ارے اللہ کی قسم, یہ بنو عادی ذلت اور قلت کے بعد آج بڑی عزت والے ہو گئے. اسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا نہیں تھا, اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے. پھر اس پر کہنے لگا ارے عباس تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہوا ہو گیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, یہ ملک نہیں ہے, یہ شان نبوت ہے. بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے تھے. 10,000 کا لشکر ہے, آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے, سر اونچا نہیں جھکا ہوا, پالان سے ٹکا ہوا. زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں ایک اکیلا تنہے تنہا, ایک اکیلا تنہے تنہا. کسی 10,000 پر نظر نہیں ہے, اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے. میرے بھائیوں, ہمیں مادیت نے اور دنیا نے ہلاک اور برباد کر دیا. مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہوگا تو کام چلے گا, پیسہ نہیں تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں, پیسہ نہیں تو کوئی سلام کرنے والا نہیں, پیسہ نہیں تو تیرا کوئی کام نہیں. تو بتاؤ میری اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں اور کافر ایک ترازو میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میرا کام پیسے سے چلے گا, تو کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلے گا, تو کہے گا پیسے سے چلے گا. تو میں اور کافر ایک پڑلے میں بیٹھے ہیں. یقین کے اعتبار سے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, لیکن میرے اندر کی دنیا اور کافر کے اندر کی دنیا ایک ہو چکی ہے. مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہیں تو رشتہ نہیں, پیسہ نہیں تو کوئی پہچانتا نہیں, پیسہ نہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا. نہیں, مسلمان کہتا ہے اللہ پاک ساتھ ہے تو سب ہو جائے گا, تقوی آ جائے تو سب کام ہو جائے گا, توکل آ جائے تو سب کام بن جائیں گے, زہد آ جائے سب کام بن جائیں گے, دنیا سے نفرت ہو جائے تو سب کام ہو جائے گا, نماز پڑھنے آ جائے تو سب کام بن جائیں گے. ہم پیسے کے محتاج نہیں, حکومت کے محتاج نہیں, حکومت ہماری محتاج ہے, ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے, ایسی نماز سیکھ لیں جو رب کے خزانے کے دروازے کھلوا دے. ہمارا کام بن جائے گا, اللہ مخلوق کو چھپا دے گا, اللہ مخلوق کو تابع کر دے گا. ایک ہی ہے تنہے تنہا اللہ کی ذات جو آج بھی اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. میرے عزیز دوستو, جب ہم اپنے ارادوں میں مخلص رہیں گے تو اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. آج ہم کو اللہ کی مدد نہیں مل رہی ہے, ملتی بھی ہے تو نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے, خواجہ حسن بصری نے فرمایا بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں
کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان اپنے خواہش کے خاطر احکام الہی کی بے پرواہ نہیں کرتا، اس لیے ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، جب موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا، راستے نہیں راہ بر بچاتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا پکا وعدہ ہے، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس لیے اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں، دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی فوری مدد و نصرت کے طلبگار ہیں تو مدد مانگنے کی بہترین صورت یہی ہے کہ پہلے کوئی مالی یا بدنی عبادت سر انجام دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مدد مانگنے سے پہلے عبادت کا ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی مدد کبھی بھی تکبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ فرشتے بھی اس انسان کے ہاتھوں کو چومنے آتے ہیں جو شخص کسی انسان کی مشکل میں اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے، غم دیتا ہے، دکھ دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگو اسی سے تسکین اور صبر۔ میرے دوستو، دین سستا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے تم صرف کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کی آزمائش آئے گی۔ میں کھرے کھوٹے کو الگ الگ کروں گا، میں دیکھوں گا کلمے میں کون سچا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا۔ آزمائش آئے گی، میرا کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا۔ ایک طرف دنیا کھڑی کر دوں گا اور ایک طرف کلمہ کھڑا کر دوں گا۔ دنیا کہے گی میرے تقاضے پورے کر، کلمہ کہے گا میرا تقاضا ٹوٹ جائے گا، بیوی کہے گی میری ضرورت پوری کر، کاروبار کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا، میں تیری معیشت اور اپنے امر کے مقابلے میں کھڑا کر دوں گا، میں تیری ضرورت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا، میں تیری نفسانیت کو اور اپنے حکم کے مقابلے میں کھڑا کر دوں گا۔ حکومت کو دیکھنا ہے تو میرا امر قربان ہوتا ہے، میرے امر کو دیکھنا ہے تو حکومت قربان ہوتی ہے، تو کہاں پر جائے گا؟ تنبیہ کے لیے فرما رہے ہیں، تنبیہ کے لیے لو، آج اسلام گردش میں بے حرکت ہے، تم بھی اس کے ساتھ حرکت میں رہنا، گردش میں رہنا۔ ایک وقت آئے گا میری کتاب الگ ہو جائے گی، حکومت الگ ہو جائے گی، حکومت کے چکر میں مت پڑنا، حکومت کے پیچھے مت پڑنا، میری کتاب کو پکڑ لینا، آزمائش ڈالوں گا۔ اگر اللہ کا امر لیتا ہے تو حکومت گئی، ساری تجارت چھٹی ہوتی نظر آتی ہے۔ جب لوگ آپ کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارا کام، تمہارا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے میں آ جاتے ہیں نا، نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال کا ہوتا ہو اور زبان بے سوال کی ہوتی ہو۔ انسان ذرا سی ہمت کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ہمت، تحمل، بردباری کا مطلب کسی کام میں پختگی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا۔ جو دشواریاں، مشکلات پیش آئیں گے ان کو برداشت کر کے ثابت قدم رہنا ہے۔
ہمت ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہمت کے استعمال سے گریز کرنے والا انسان سستی، کاہلی اور نکمے پن کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس کا صحیح استعمال انسان کو انسانیت کے عظیم درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان کی ہمت کے آگے نہ سمندر رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ پہاڑ ہمت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی دشت و صحرا آج تک انسان کا راستہ روک سکے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی ہمت اور شجاعت کا عملی مظاہرہ کیا تو جنگ بدر میں مجاہدین اسلام نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ اندلس کی سرزمین مسلمانوں کی ہمت اور عظمت کی گواہ ہے، اور افغانستان سے روسیوں کا انخلا۔ اس لیے کسی کام کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچو کہ یہ کام ٹھیک ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ جب تمہارا ذہن فیصلہ دے دے کہ ہاں ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا مصمم ارادہ کر لو، اور دم اس وقت لو جب اسے پورا کر لو۔ اس بات سے نہ گھبراؤ کہ راستے میں مشکلات آئیں گے، رکاوٹیں بھی ہوں گی، دشمنوں کی مخالفت بھی ہوگی۔ اپنی منزل کی طرف نگاہ کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ضرور تمہارے قدم چومے گی۔ شاعر کہتا ہے، وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔